بہت شکریہ شکیل، یہ ایک بہت ہی زیادہ ایک تو نازک اور حساس موضوع ہے جس پر بحث کرتے وقت بہت خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو، اور ہم مطلب کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو کوئی جذباتی طور پر کوئی ان کو ٹھیس پہنچے۔ تو خیر ہمارا کبھی بھی ایسی کوئی قصد نہیں رہا، اور میں تو خود اس بات پر جو ہے زیادہ آ، توجہ دیتا ہوں کہ جو بھی بات ہو اس کو اخلاق کے دائرے میں موضوع بحث لانا چاہیے۔ اور جیسے ہمارے معتبر جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، میں نے ان سے سب سے پہلی چیز کوئی سیکھی ہے نا، تو وہ یہی سیکھی ہے کہ کسی کو تحمل اور متحمل انداز میں آپ کس طرح اپنا نقطۂ نظر بیان کریں گے کہ سامنے والے کے جذبات بھی مجروح نہ ہو اور آپ اپنا مدعا بھی بیان کر دیں۔ پھر اختلاف اور اتفاق ایک الگ شعبہ ہے، وہ اس کا ان چیزوں سے علاقہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو متحمل ہی رہنا چاہیے کوئی بھی نقطۂ نظر بتاتے وقت۔ تو یہ جو قادیانیت کی بات کی جا رہی ہے، یہ زیادہ تر سب لوگوں کو پتہ ہے، اور آج کے جو ہمارا ایک سوشل میڈیا کا اس وقت دور چل رہا ہے تو اس میں تو سبھی جانتے ہیں، اتنا پڑھ ہی لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قادیان ایک جگہ تھی، وہاں سے جو ہے کس طرح سے معاملہ ہوا، اور یہاں پر جو ہم ربوہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ربوہ میں بہت سے قادیانی آباد ہیں، جو ایک وقت پر وہاں پر بہت کہتے ہیں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی۔ تو قادیانی اصل میں جو غلام احمد قادیانی کی اگر ہم بات کریں تو یہ 1835 میں پیدا ہوئے تھے اور 1908 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو انہی سے سمجھ لیں وہی اس مذہب کے بانی رہے، وہی اس کو ایک دین کہہ کے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ہم چونکہ ہمارے یہ ہم آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخری نبی اور رسول ہمارے نزدیک جو ہے یہ حجت ہے کہ ہم انہی کو تصور کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مطلب ان کو خاتم النبیین بھی سمجھتے ہیں اور خاتم النبیین بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے جس کو موضوع بحث بنانا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ بول دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ایسا آیا ہی نہیں ہے، وہ یہ چیز موجود قرآن مجید میں خاتم النبیین کی نہیں ہے، وہ بات دراصل خاتم النبیین کی ہو رہی ہے۔ اور یہ خاتم النبیین کا لفظ ایک اتنا خوبصورت لفظ ہے جس کو پڑھ کر میں بھی جب اس کو معنوں کے ساتھ یہ مجھ پر آشکار ہوا تو میری خود میں ششدر رہ گیا تھا کہ مطلب خاتم النبیین چھوٹا لگنے لگتا ہے اور خاتم النبیین بڑا لگنے لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ خاتم جو ہے نا، آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی قرآن مجید کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ جو ختم اللہ اگر آپ پڑھیں تو یہ ختم جو لفظ آ رہا ہے یہ بنیادی طور پر اس کے معنی مہر کے ہوتے ہیں۔ مہر یعنی اسٹیمپ، یعنی کہ ایک چیز کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی یہ ختم آخری وہ والا نہیں ہے کہ کوئی شاعر جیسے بول دیتے ہیں نا کہ بھائی آج کے دور کا تو آخری شاعر یہ ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا مقصد کہ وہ سیل ہو چکا ہے، یعنی اب وہ معاملہ ہی بند ہو گیا ہے۔ یعنی اگر خاتم النبیین ہوتا نا تو پھر بحث کی جا سکتی تھی کہ ایسا تو نہیں اس کے جزوی معنی کچھ اور ہوتے، یا مطلب ہم اس کو دیکھیں لغت میں تو خاتم کے معنی سے کچھ اور ہم اس پہ توجیحات کر سکتے تھے، تعویلات کر سکتے تھے۔ ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاتم النبیین والی آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مہر کی بات ہو رہی ہے، یعنی سیل لگ چکی ہے۔ اب کوئی بھی نبی ہو نہیں سکتا اور کوئی بھی رسول ہو نہیں سکتا ہے، اور پھر سارے معاملات یہ والے ختم ہو گئے، یعنی اب دین اور شریعت لے کے کوئی نہیں آئے گا۔ اب ہم کو اپنی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے احادیث کو پیش نظر گزاریں گے۔ اور تو اب یہ جو قادیانیت کا معاملہ ہے، خیر انسان ہے، اس سے چوک ہو جاتی ہے، سب سے بھول چوک ہوتی ہے۔ تو اب جو آج کا ایک قادیانی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں، وہ اس کو پڑھایا ہی جیسے ہم بچپن سے جس ماحول میں براٹ اپ ہوتے ہیں ایک عرصے تک ہم وہی دین سمجھتے رہے اور لے کے چلتے رہے، لیکن یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا شکیل کہ جیسے جیسے ہم نے ترویج پائی اور بتدریج اپنا علمی سفر جو ہے آگے لے کے چلے، اس کو تقویت بخشی، تو بہت سے نظریات ہم نے بھی اپنے چینج کیے۔ چینج کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد یا جو ہمارے معاشرے میں دیگر اس عقائد کے لوگ ہیں ہم ان کو برا بھلا بولیں یا ان کی اس طرح سے تردید کریں کہ ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ اور ان کا معاملہ ہے، اور ہر کوئی انسان کوشش تو کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ صحیح راستے پہ چلے، لیکن شاید کوئی نہ کوئی اس طرح کی چوک سب کو لگ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر ہمیں بھی چیزوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو، یقیناً وہ عقائد کے معاملات تو نہیں ہوں گے، فروعی معاملات میں ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم بھی ایسی کرتے ہوں جو غلط ہو، بعد میں ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس کی تصحیح کر لیں گے۔ یہ تو انسان کا
ارتقائی سفر تو اسی طرح سے چلتا ہے، اور اسی لیے آپ کا چینل کا نام بھی بہت خوبصورت ہے کہ وہ ارتقاء علم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانی بچہ جب اس گھر میں بڑا ہوتا ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے، تو ایک خود بخود ایک تقدس غلام احمد قادیانی صاحب کے ساتھ اس طرح کا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اس میں یہ کہنے والا بڑی بڑی حساس بات ہے، جیسا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بہت زیادہ جذباتی ایموشنل اور بہت زیادہ ایک احساسات رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ہم نہیں سن سکتے ان کے خلاف کوئی بات۔ اسی طرح سے اس کے نزدیک جو ہے ایک اس شخصیت کے لیے جو ہے ویسا ہی کہیں تقدس پیدا ہو رہا ہے۔ شاید میں ایک ہندو سے پوچھوں تو وہ ایک اپنا تقدس الگ بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک مقدس شخصیات یہ ہیں، جو فیلنگز آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہیں، یہ جو ہے آپ کی ذاتی فیلنگز ہے، میرے نزدیک تو یہ فیلنگز جو ہے فلانے کے لیے آ رہی ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے وید کا ذکر کرنے لگے اور اس میں سے کوئی چیزیں نکال کے دے دے، وہ مہادیو کا ذکر کرنے لگے۔ یہ میں اب ادھر یہ اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب ہمارے ذاتی احساسات ہیں، ذاتی احساسات جو ہماری معلوم جو جو ہمارے پاس معلوم حقائق آئے اور جو ہمیں سکھایا گیا، جو ہم نے سیکھا، اس کے بعد ہماری خود بخود باطنی دنیا جو ہے وہ اس طرح کے تقدس خود بخود جو ہے ان کو وہ نشو و نما سے گزارتی ہے۔ لیکن اسی لیے علم کے راستے میں جو ہے نا ہر چیز کو دلائل کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اب میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہوں، تو ایک تو یہ دیکھیں میرے لیے سب سے بنیادی بات ہے کہ اس کے بغیر آپ جو ہے مسلمان تصور نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا ہے، لیکن چلے میں اس کو اس طرح سے دیکھ لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے دلائل کی روشنی میں ان ایسا کچھ کرتے ہیں کہ کیا وہ آخری نبی اور رسول تھے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے مطلب قادیانی جو بھی بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر گفتگو ہو، میری اکثر ہوئی بھی ہے، تو دلائل کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے آپ اگر ان کو دیکھیں، ان کی پوری زندگی کا جائزہ لیں، نہ ان کا کوئی ادبی شعبے سے تعلق تھا، نہ وہ کوئی بذات خود شاعر تھے۔ جب قرآن مجید جیسی کتاب ایک دم سے ان پر نازل ہوئی تو لوگوں کے لیے حیرانی کے باعث بنی۔ جب انہوں نے خود کہا کہ میں نے پچھلی اپنی 40 سال کی زندگی میں کوئی ایسی بات تم سے کی نہیں جو اب میں اب کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو وحی آ رہی تھی، اب وہ میسنجر تھے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک منتقل کر رہے تھے۔ اب چلیں اگر اب ہم آپ اس کو پوری تاریخ کی روشنی میں دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نبی اور رسول ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ایک دم سے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز آ جاتی ہیں، اس کے پاس کچھ اپنے خصائص ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے۔ اب اگر ہم غلام احمد قادیانی صاحب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو استغراق تمام مسلمانوں کا ہے اور وہ ان کی ذات کو جو ہے مکمل مانتے ہیں، اور لیکن اب ہم اس وقت غلام احمد قادیانی کو اگر زیر بحث لیں تو آپ دیکھیں تو وہ ادب شناس شخص تھے، اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اور جو کچھ وہ سمجھا رہے ہیں یہ ان کے ذاتی مفروضات ہیں، یعنی کہ وہ ادب شناس شخص تھے، خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت میں بھی ایک کتاب، اگر آپ بھی کتاب ایک لکھنے بیٹھ جائیں اور خوبصورت الفاظ میں لکھنا شروع کر دیں، خیر آج تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اس طرح کی چیزیں بڑی آسانی سے آپ بنا بھی لیں گے، پیدا بھی کر لیں گے، لیکن یہ سب چیزیں آپ کو آتی ہیں، آپ تخلیق کر سکتے ہیں۔ ایک افسانوی سا اچھا سا مجموعہ تشکیل دے کے اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے دے کے اور خود بخود یہ باتیں بتا کے کہ مجھ پہ بھی وہی آتی ہے اور میں بھی وہی کا حصہ ہوں۔ یعنی کہ دمشق کا جب معاملہ آتا ہے، غلام احمد قادیانی ان کی اس طرح کے معاملات ہیں، اگر جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو موقع ملے تو کبھی پڑھیں، رسالہ اوہام پڑھیں اور ان کی یہ چیزیں پڑھیں، جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چادروں کا ذکر کیا، 2 چادریں، وہ 2 چادریں میرے ہی حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ ایک میرے سر میں بھی درد رہتا ہے، اور پھر انہوں نے ایک اپنے جو ہے اور مسئلہ بتایا، تو انہوں نے شاید بیماری سے تشبیہ دی کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی آپ ان کا پورے مقالے پڑھ لیں، کیونکہ میں بھی اس وقت ویڈیو میں ہوں تو کوئی بات غلط بھی میں کر سکتا ہوں کہ میں سمجھا نہ پاؤں یا کوئی بات غلط کوٹ ہو جائے، تو آپ خود بھی تحقیق کیجیے گا، لیکن رسالہ وہام پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ یعنی کہ ایک جگہ پہ خط میں لکھا ہوا ہے، وہ کسی صاحب سے بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کا مسیح سے بھی تعبیر کیا گیا ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نزول کا کانسیپٹ ہے اس سے بھی یہ سب تعبیرات قائم کی گئی ہیں، لیکن وہ ایک لکھنے پڑھنے والے شعور حامل شخص تھے غلام احمد قادیانی۔ ایسا نہیں کہ وہ لکھنا نہ جانتے ہوں اور ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور یہ جو ہے نا سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ اگر آپ قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا، آپ اس کی کیفیت دیکھیں، آپ جب اس کی کیفیت دیکھیں گے تو وہ شروع سے لے کے آخر تک نا ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ملے گا، یعنی اس میں کہیں ارتقا واقع نہیں ہوگا۔
یعنی جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا اس میں ارتقا نہیں ہوتا، یعنی تورات آئی، بائبل آئی، قرآن مجید آیا، اس میں ارتقا کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے بات کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ باقی لوگوں کا کلام دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ علامہ اقبال کی بات لے لیں، آپ غالب کی بات لے لیں، آپ ان کے جو ہے ترتیب وائز پورا کلام اگر پڑھنا شروع کریں کہ انہوں نے پہلی غزل کون سی کہی تھی، دوسری غزل کون سی کہی تھی، وہ کہ یہ ناممکن ہے، لیکن آپ ان کی پرسنالٹی میں سے ارتقا نکال لیں گے کہ یہاں پر ان کا نظریہ یہ تھا، یہاں پر یہ نظریہ تھا، یہاں پر یہ زیادہ اچھی بات کرنے لگ گئے تھے، یہاں پر ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا تھا، یعنی آپ ان کے انجمات کا محاسبہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کا آپ محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات پھر جو ہے ہمیں کہنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا کہ یہ کوئی معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کوئی غیب تھا جو ہم تک منتقل ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو اب ہمارے پاس دین کا تنہا ماخذ جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن غلام احمد قادیانی کی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو اس میں تو ارتقا بھی آتا ہے، اس میں تو ان کی باتیں جو ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی ایسے تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر میں اس ختم اللہ علی قلوبہم والی آیت کو رکھوں تو سیل تو لگ چکی ہے، تو جب سیل لگ چکی ہے تو پھر یہ سوال ہی کیسے پیدا ہوگا؟ تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ قادیانیت بھی کافی حد تک تصوف کے جرثومہ اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی تصوف کے بھی کچھ بہت سی چیزیں دیکھیں، سارے میں تصوف کے ماننے والے لوگوں کو یا اس طریقے پر چلنے والے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کو برا کہہ رہا ہوں، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں جس کا ابلاغ کر رہا ہوں یا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ تصوف میں جو ہے نا اس طرح کے معاملات بہت درپیش ہوتے ہیں۔ کیا آپ محمد علی شیرازی کو پڑھ لیں جس طرح سے انہوں نے کیا، اور اس وقت پورا ایک بہائی فرقہ چل رہا ہے، انہوں نے اپنی ایک شریعت بنائی اور پھر انہوں نے قرآن مجید سے استدلال لیا، تو کیا استدلالات تھے ان کے، ان کو چیک کریں تو غلام احمد قادیانی کی بھی ذات میں کہیں نہ کہیں صوفیانہ پس منظر اس سطح کا نظر آنے لگتا ہے جیسے جس میں جو ہے انسان خود بخود فکشن کی دنیا میں نکلنے لگتا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے بذات خود کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہوتا ہے نا یہ بڑا کانسٹنٹ، اور اس میں کہیں پر کوئی فکشن نہیں ہوتا۔ فکشن ہمیں آرٹ کی فارم میں اچھا لگے گا، میں سوریلزم کی بات کروں گا، میں ڈاڈائزم کی بات کروں گا، میں کیوبزم کی بات کروں گا، میں لامحدود تخیلات کی بات کروں گا، فکشن مجھے اچھا لگے گا۔ جہاں دین کی بات ہوتی ہے نا وہاں پر کوئی فکشن یا کوئی ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں کہ میں بولوں میں نے دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے، یا جیسے کہ ہماری آج کے جو ہمارے صوفی بھائی دوست بھی جو ہیں جو اس سے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے ان کے اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈائریکٹ روابط ہیں اور وہ ان سے ڈائریکٹ معاملات لے رہے ہیں، تو ایسا جو ہے ہوتا جس کی کوئی نس ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی۔ قرآن مجید کی اس بات کے بعد کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ ہم کسی اور کو جو ہے نبی قرار دیں۔ اور چلیں اب اگر کوئی اس خاتم النبیین کو اس طرح سے جو ہے اخذ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ خاتم النبیین تھے لیکن یہ ہے کہ بعد میں نبی آئیں گے لیکن وہ شریعت نہیں لائیں گے، تب بھی جو ہے پھر یہی بحث پیدا ہوگی دوبارہ سے کہ یہ دلیل بھی وہ کہاں سے اطمینان کے ساتھ دے پائیں گے اس پر۔ مطلب جب علم کی بات ہوگی تو علم میں تو ہر بات دلائل سے نکلے گی، دلائل سے ہی کرنی ہوگی، کوئی کوٹ کرنا ہوگا، تو یہ مسئلہ درپیش آئے گا۔ تو اس میں میرا یہ نقطہ نظر ہے، کوئی سوال ہے آپ ہی کہوں گا، سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جب موضوع دینیات کا ہوگا نا تو مطلب تقابلی جائزہ ہم نہیں کریں گے، کریں گے تو دوسرے، ہم اس کا جواب دیں گے، یعنی کہ کسی نے لا کے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرل میں ہمیں آ کے یہ بولا کہ میں تو ان صاحب کو آخری نبی مانتا ہوں، یا یہ صحابہ میرے لیے تو مہدی کی حیثیت رکھتے ہیں، مسیح کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ تو وہ کمپیریزن کروا رہا ہے، نہیں یہ میں تو نہیں کروا رہا ہوں، یہ تو وہ کمپیریزن کروا رہا ہے، میں تو دفاع ختم نبوت ہی کر رہا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہوں، میرا تو سارا مقدمہ ان کے لیے ہے کہ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں خاتم النبیین ان کو تصور نہ کر لوں، اس پر ایمان نہ لے آؤں، اور وثوق کے ساتھ کہیں دل میں شک بھی نہ ہو کہ جو ہے کوئی اور ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، 12-13 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے، وہ چاہے عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا وہ سنی گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا وہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو، اس عمر میں اگر ایک بچہ جو خاص طور پر جو کتاب بینی کا شوق رکھتے ہیں ان کے اندر یہ سوالات خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ والے لوگ صحیح بات کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی جو ہے وہی خاتم النبیین ہو۔ ٹھیک ہے اگر ایسا سوال پیدا ہو رہا ہے اس عمر میں ہو رہا ہے تو اس کو تحقیق کر لینی چاہیے اسی وقت۔ میری تو ہمیشہ سے سب کو کہنا یہی ہے کہ اگر ایسا خیال آ رہا ہے تو اس کو ہاں
تو اگر کوئی بچہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کو یہی سکھایا جائے گا. مثال کے طور پر ہم برطانیہ جاتے ہیں, وہاں پر ایک مثال کے طور پر ہمارے کسی انگریز بھائی کا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے جو عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, وہ بولتا ہے میں دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے بتایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, میرا تو بائبل اور مطلب عیسائیت سے تعلق تھا, تو میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا ہی نہیں, کبھی آگے سوچا ہی نہیں. اب میں سوچوں گا, تو جب وہ سوچے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوچے گا, تحقیق کرے گا, اور وہ غلام احمد قادیانی کو بھی زیر بحث لائے گا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ کہیں خاتم النبی ہو. تو ہم کسی سے کا تقابلی جائزہ نہیں کر رہے ہوتے, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. تو اس میں کہیں پہ کوئی ایسی گنجائش رہتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو رویہ ہے کہ ہم لوگ قادیانیوں کو دیکھتے ہی جو ہے نا برات کا اعلان کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے یہ مسلمان ہوتے وقت ہوتے ہوئے ہم کو یہ بات جو ہے کسی بھی طور جو ہے سوٹ نہیں کرتی ہے. یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں, جس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن مجید خود مجھے وساطت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے. جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں تو مجھ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر لوگ بولتے ہیں, مجھے بچپن میں بولا جاتا تھا کہ قادیانیوں کے ساتھ زیادہ اٹھیے بیٹھیے گا نہیں, گمراہ کر دیں گے یا پھر جو ہے نا آپ کا وہ برین واش کر دیں گے. تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ کیا میرا دین کمزور ہے جو میں ان سے بیٹھ کے بات نہ کروں, وہ برین واش کر دے گا. بات بیٹھ کے ہوگی, بات استدلالات کے ساتھ ہوگی. بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو مذہب ہے اس کے مشمولات کو دیکھا جائے گا, میرے مشمولات کو دیکھا جائے گا, پھر دلیل کے ساتھ بات ہوگی, اور اس میں کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. کبھی بھی کسی ڈسکشن کا یہ بھی ہدف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو قائل کر کے اٹھائیں گے. اس سے پھر جو ہے فضا جو ہے وہ خوشگوار نہیں رہتی ہے, سامنے والا مطمئن نہیں ہوتا ہے. بحث کی جائے گی, سمجھایا جائے گا, اللہ کرے لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں, وہ مان لیں. اس طرح سے نہیں مان پا رہے ان کو تحقیق کی دعوت ہی دی جائے گی. ہم کسی کو بھی قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتے, یہ غلط بات ہے. صرف یہ ہے کہ ہم صرف سب کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو پاک مقدس ہستیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرو جو ہمیں ہرٹ کرے. اس کا ریئیکشن جو ہے پھر خطرناک آتا ہے. لوگ جذباتی ہوتے ہیں, لوگ جذبات کے پیش نظر کچھ بھی اقدام کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی اپنے باپ کے بارے میں, ماں کے بارے میں غلط بات نہیں سن سکتا ہے. یہ بات خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس وقت انسان سچ مچ میں, اگر ہم بھی کوئی ایسی بات سن لیں, یوٹیوب پہ ایسے کلپس ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں کیا کیا جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, وہ اس انداز میں اٹھائے جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں, وہ آسان باختہ ہو جاتا ہے. جب وہ حواس باختہ ہوتا ہے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس بات کو ہمیشہ اخلاقی دائرے میں کرنا چاہیے, چاہے وہ اپوننٹس ہوں یا ہم ہوں, دونوں کو ہی یہ کلیہ فالو کرنا چاہیے. تو اور آپ کو بات ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, اگر محمد رسول اللہ کے بارے میں اگر کسی نے کوئی نازیبا الفاظ کہیں اور لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ان کے اسنان خطا ہو جاتے ہیں, تو وہ کوئی غلط اقدام اٹھا لیتے ہیں, تو ان کو ایسا اٹھانا چاہیے کیا؟ ہاں, اس میں سب سے پہلے یہی بات کہوں گا کہ سب سے پہلے جب کسی سے مباحثہ کرنے بیٹھے نا, اول تو بیٹھیں گے, کسی سے بحث کریں گے, آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کے اندر اتنا تحمل ہے کہ آپ بحث کو جو ہے سسٹین کر پائیں گے. اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں. سامنے والے کو یہ بتا دیں کہ میں بھی کسی قسم کی آپ کے دین پر کوئی گالی نہیں دوں گا, کوئی ایبیوزو لینگویج استعمال نہیں کروں گا. آپ سے گزارش و استدعائی ہے کہ آپ بھی نہیں کیجیے گا, تاکہ ہمارے بھی جذبات مجروح نہ ہو. ہم آپ کے جذبات مجروح نہیں کریں گے, آپ ہمارے جذبات مجروح نہیں کریں. کوئی ایسا ہے جگہ یا مطلب کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک جگہ پر کہیں پر اتفاق کر سکتے ہیں, وہاں سے موضوع بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں اور تحقیق کے سفروں کو آگے لے کے چلتے ہیں. مجھے یقین ہے اگر ایک مسلمان اس روش کے ساتھ کسی قادیانی کے ساتھ اٹھے بیٹھے بات کرے یا بہائی مکتب فکر کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بات کرے, تو وہ اگر اخلاق کے ساتھ چلے گا بڑی آسانی سے اپنی بات کو سمجھا لے گا. زیادہ اچھا یہ تھا کہ کسی کو قتل کر دیتے, اس سے زیادہ اچھا یہ تھا کہ مزہ تو تب آتا ہے کہ اس کے آپ جو ہے نظریات کو ٹھیک کر دیتے. تو میں بولتا اب آپ کامیاب ہو گئے, آپ نے ایک انسان کو جو ہے اپنے نظریے کا قائل کر لیا, تو یہ آپ کی ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن قائل کرنے پر ہرگز یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ایک استکبار آ جائے, تکبر آ جائے, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ صحیح عقیدے پر ہیں, آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بچا کے حفاظت کے ساتھ رکھا ہے. ورنہ اگر اللہ نہ کرے ہم بھی کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے, جنت جہنم کا میں محاسبہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا, لیکن اگر ہم کسی ایسے عقیدے کے حامل ہوتے اور ہم کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ غلط عقیدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حفاظت کی ہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم لوگ بہت محدود ذہن کے لوگ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہی سدھار لائیں گے, اور اپنے اندر ہمیں ڈھٹائی نہیں رکھنی چاہیے.
اس کے بعد اپنے تحقیقی سفر کو آگے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ قادیانیوں سے بھی کھل کے بیٹھ کے آرام سے اخلاقی دائرے میں بات ہو سکتی ہے. اگر ان میں کوئی اخلاقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, اس میں کیا حرج کی بات ہے. ان سے اپنا موقف کا اظہار کریں گے, وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کریں, مگر مستند جگہوں سے استدلال کیا جائے گا, وہی فلسفے والا قانون آ جائے گا.